میں تو ان کی زبان سے یہ بھی مانتا ہوں کہ صبح و شام 24 گھنٹے میں کئی چکر فرشتہ جبرائیل ان کی بارگاہ میں لگاتا ہے. تو جن کی بارگاہ کا دربان جبرائیل کئی چکر لگاتا ہے، وہ خود ہستی اگر چشمے صدر میں چکر لگا لے تو بڑی بات نہ ہوگی. جب ابو جہل کا منہ توڑ اور تابڑ توڑ جواب دیا جناب ابو بکر نے، تو تاجدار کائنات علیہ السلام و تسلیم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور لاتے ہی صحابہ کے جھرمٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ جس ابو بکر کو تم خالی ابو بکر کہا کرتے تھے، آج وہ ابو بکر نہیں، آج وہ صدیق اکبر ہے. آقا تو جہاں وادی مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر پہنچے، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ادھر شہر مکہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، ہر کوئی چیب گوئیاں کرتا پھر رہا ہے، ہر کوئی سوالات کی بوچھاڑ کرتا پھر رہا ہے، ہر کوئی آقا دو جہاں پر اعتراضات کرتا پھر رہا ہے، ہر کوئی نبی مکرم پر سوالات کرتا پھر رہا ہے. وہ سارے اکٹھے ہو کر کعبے میں جمع ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں سوالات شروع کر دیے کہ آپ نے یوں اعلان کیا ہے کہ آپ بیت المقدس میں چشم زدن میں ہو کر آئے ہیں، اور ان سب کو معلوم تھا کہ تاجدار کائنات اپنی ظاہری زندگی میں کبھی بیت المقدس نہیں گئے. تو انہوں نے بیت المقدس کے حوالے سے سوالات شروع کر دیے کہ بتائیے اس کے دروازے کہاں ہیں، اس کی کھڑکیاں کہاں ہیں، ان کی چھت کیسی ہے، ان کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے فرش کے اوپر کیا بچھا ہوا ہے، اس کا دروازہ کس طرف ہے، کون کون سی کھڑکی کس طرف ہے. جب اس طرح کے سوالات کیے، لیکن ایک فطری امر ہے، کوئی بھی بندہ کہیں بھی جاتا ہے، کہیں سیر کرنے جاتا ہے تو وہاں جا کر اتنا ڈیپلی وہ چیک نہیں کرتا. آپ اتنی مرتبہ ہر جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں، اور جن کو حتیٰ کہ 5 وقتی بھی آنا نصیب ہوتا ہے مسجد میں، وہ بھی مسجد کے حوالے سے اتنا گہرائی سے نہیں کبھی میرا خیال ہے دیکھتے ہوں گے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے اے سی لگے ہوئے ہیں، کتنے پنکھے پڑے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لگی ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں اتنی گہرائی سے کبھی نہیں دیکھتے. سیم یہ صورت فطری بشری تقاضا ہے. حضور نے اس طرح جا کے گنی تو نہیں ہوگی. جب یہ سوال انہوں نے شروع کیے، حضرت جابر ابن عبداللہ اور جناب صدیق اکبر خاص طور پر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیے ہیں. ان کے سوال سن کر جناب صدیق اکبر اور حضرت جابر ابن عبداللہ کے ذہن میں تھوڑی سی بات آئی کہ ان کے جوابات کیسے آتا ہے، تو جہاں سے وہ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں اور کیسے جوابات دیے جائیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جب ہر سوال کا جواب من و عن ان کے غیر بشری، غیر فطری اور بے وقوفانہ قسم کے کیے ہوئے سوالوں کا جواب من و عن ویسے دے دیا جو ان کی فہم، سوچ اور فکر سے بھی بالا تھا. تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. بعد میں جناب جابر ابن عبداللہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے کس طرح ہر سوال کا جواب اتنی تفصیل کے ساتھ دے دیا؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا، لما کذبنی قریش کنت فی الحجر فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاتی وانا انظر الیہ. مجھے قسم ہے اس ذات قدوس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کعبے میں بیٹھے ہوئے رب کائنات نے پورا بیت المقدس میرے سامنے رکھ دیا. اور میں نے اپنے استاد مکرم سے پوچھا کہ آپ کیا اس کے حوالے سے بحث کرتے ہیں؟ کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میرے سامنے تھا. کیا اللہ پاک نے اس کا نمونہ رکھ دیا تھا، یا پردے اٹھا دیے تھے، یا مسافتوں کو سمیٹ دیا تھا؟ حقیقت میں ماجرا کیا تھا؟ تو مجھے میرے استاد مکرم
حضرت علامہ مفتی محمد یونس چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمانے لگے کہ شاہ صاحب کیا سوچتے ہو کہ اللہ پاک نے جس ہستی کو اپنی حرم ناز تک بلایا اور سارے فاصلے سمیٹ دیے، حتیٰ کہ سفر تک سمیٹ دیا، حتیٰ کہ زمان و مکان ہر سے سمیٹ دی، کیا رب کائنات بیت المقدس اٹھا کر مصطفیٰ کی جھولی میں نہیں رکھ سکتا؟ آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ نبی مکرم نے ان کے ہر سوالوں کا جواب بیت المقدس کی نسبت اس انداز میں دیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ آقا دو جہاں کے سامنے اٹھا کر بیت المقدس حضور اللہ پاک نے رکھ دیا، اور حبیب دیکھتا جا اور دیکھ کے بتا کہ کہاں کہاں اس کی کھڑکی ہے، کہاں کہاں دروازہ۔ تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں میں اس طرح اس کی علامتیں، آیات، نشانیاں بیان کرتا چلا گیا جیسے وہ میرے سامنے ابھی پڑا۔ اس کے بعد مزید سوالات کافروں کی نسبت، جب انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی، کافروں کی نسبت کی انہوں نے، وہ کہنے لگے اچھا آپ یہ بات کرتے ہیں تو بتائیے ہمارے کچھ قافلے ان علاقوں میں، ملک شام، فلسطین، ان علاقوں میں سفر پر گئے ہوئے ہیں، لہذا بتائیے کچھ قافلوں کے واپس آنے کا، کچھ جانے کا، کچھ رستوں میں ہونے کا امکان ہے، بتائیے ان کے حوالے سے خبر دیجیے وہ کب تک پہنچیں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے ایک قافلہ مقام ذی فجا پر دیکھا ہے، ایک قافلہ مقام تلوین پر دیکھا ہے، اور ایک قافلہ میں نے ایک اور جگہ پر دیکھا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے حوالے سے بتایا، وہ کہنے لگے وہ قافلے جن کے بارے میں آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بتائیے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا میں نے جو قافلہ مقام ذی فجا پر دیکھا، اس قافلے کے سربراہی اور سرپرستی فلاں فلاں قبیلے کے دو شخص کر رہے تھے۔ جب میری سواری، میرا براق ان کے قریب سے گزرا، ان کا اونٹ بدر پڑا، ان میں سے ایک شخص سواری سے نیچے گرا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ پہنچے گا تو دیکھ لے گا۔ دوسرا قافلہ جو مقام تلوین پر دیکھا ہے، اس قافلے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس کے آگے دو بھورے رنگ کے اونٹ ہیں جن پر دو دھاری دار بوریاں لگی ہوئی ہیں۔ جب وہ قافلہ بھی پہنچے تو تم خود اس کی علامتیں اور نشانیاں دیکھ لینا۔ اور تیسرا قافلہ جو میں نے دیکھا ہے، ان کا ایک وہ اونٹ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، مجھے اس وقت پیاس لگی، میں اپنی سواری سے اترا، قافلے والوں کے قریب ہی ایک برتن میں پانی تھا، میں نے اس پیالے کو اٹھا کر پانی کو پیا، اور پی کر میں نے ان کو سلام کیا، اور میں اپنی سواری پر سوار ہوا۔ ان میں سے ایک بولا یہ سلام کرنے والے کی جو آواز ہے یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، جب وہ بھی پہنچے گا تو دیکھ لینا۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ یہ قافلے پہنچیں گے کب؟ حضور نے فرمایا پہلا قافلہ سورج کے طلوع ہونے پر پہنچ جائے، دوسرا قافلہ نصف النہار پر پہنچے گا، تیسرا قافلہ سورج کے غروب ہونے سے ذرا پہلے پہنچے گا۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا، اہل مکہ کے کچھ کافر مشرک لوگ بعد کے مکہ کی سب سے اونچی چوٹی پر جا کر بیٹھ گئے اور جا کر انتظار کرنے لگے کہ جو محمد عربی نے کہا ہے اس کو دیکھیں یہ کیسا سچ ہو سکتا ہے، اس میں تو کچھ نہ کچھ پکڑ دھکڑ ہو جائے گی۔ وہ جا کے جب اوپر بیٹھے، ادھر اہل ایمان تاجدار کائنات کی نبوت، رسالت اور معجزیت کا نظارہ کرنے والے تھے، اور ادھر یہ بدبخت حضور کو چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ادھر سورج طلوع ہوا، اونچی گھاٹی سے ایک شخص بولا دیکھو سورج طلوع ہو چکا ہے، ادھر سے صحابہ بولے ارے دیکھتے نہیں ادھر قافلہ بھی پہنچ چکا ہے۔ جب نصف النہار